الرحمن الرحیم مسائل بیشتی زیور کا سبق، اس میں پانی کا بیان چل رہا تھا۔ تو جاری پانی کا بیان یہ کل ہو گیا تھا۔ آگے ٹھہرا ہوا پانی جو ایک جگہ ٹھہرا ہو اور جاری نہ ہو، اس کا بیان آج شروع ہوگا۔ یہ قلیل بھی ہو سکتا ہے اور کثیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آگے آگے ضابطہ آ جائے گا کہ قلیل پانی سے کیا، تھوڑے پانی سے کیا مراد ہے اور زیادہ پانی سے کیا مراد ہے۔ بہرحال ٹھہرا ہوا جو پانی ہے جو ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ برتن میں ہے، تالاب کی شکل میں ہے یا بڑی جھیل کی شکل میں ہے، جو ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ قلیل یعنی تھوڑے پانی میں نجاست گر پڑے تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ جو پانی شرعاً تھوڑا شمار ہوتا ہے، قلیل شمار ہوتا ہے، اس میں تو جیسے ہی نجاست گرے گی، چاہے وہ بالکل ذرا سی ہو، وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو جو قلیل پانی ہو، تھوڑا پانی ہو، اس میں نجاست جب تھوڑی سی بھی گر جائے تو وہ سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ اس میں نجاست کا اثر یعنی رنگ، بو، مزہ ظاہر ہو یا نہ ہو۔ تو کل بھی بتا دیا تھا کہ اثر سے مراد یہ تین اوصاف ہوتے ہیں، رنگ، بو اور مزہ یا ذائقہ کہہ لیں آپ اس کو۔ تو یہ چاہے یہ ظاہر ہو یا نہ ہو، یعنی اس نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ بدلے نہ بدلے، اس کی بو بدلے نہ بدلے، اس کا ذائقہ اس پانی کے اندر ظاہر ہو نہ ہو، یوں کہہ لیں کہ آپ ایک قطرے سے تھوڑا گر جائے تب بھی وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ کثیر پانی کا وہی حکم ہے جو جاری پانی کا ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک طرف نجاست پڑ جائے تو جب تک اس کا کوئی وصف نہ بدلے وہ پانی سب کا سب ناپاک نہیں ہوگا۔ تو کثیر پانی کو شریعت میں جاری پانی کی طرح ہی شمار کیا گیا ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ آج کل تو پھر یہ اسباب بہت زیادہ میسر ہو گئے، جس طرح ہمارے ہاں ہیں کہ موٹریں اور پھر ٹینکیاں، زمین میں سے پانی نکالنے کا انتظام وغیرہ، ورنہ پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے اور بعض جگہ ایسے ہوتے تھے جہاں کنووں میں بھی پانی نہیں ہوتا تھا تو بارش کا پانی، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ابھی بہت ساری جگہیں اندرون سندھ اور بلوچستان میں ایسی ہیں کہ جہاں صرف بارش کا پانی جو بڑے چھپڑ کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے، بڑے تالاب کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے، وہی پانی استعمال ہوتا ہے۔ کپڑے بھی اسی سے دھونے ہوتے ہیں، نہانے کا تقاضا ہو جائے تو وہ بھی اسی سے، وضو وغیرہ بھی اسی سے، صاف پانی بڑی دور سے صرف پینے کے لیے وہ اپنے طور پر لاتے ہیں۔ تو آج کل بھی ایسے علاقے ہیں، اس لیے پھر شریعت نے یہ ضابطہ بنایا کہ قلیل اور کثیر میں فرق کیا، کہ قلیل میں تو نجاست گر جائے وہ تو مطلقاً ناپاک ہو جائے گا، نہیں چاہے تھوڑی سی نجاست ہو، اس کا رنگ ظاہر ہو نہ ہو، اس کی بو اسمیل وغیرہ ظاہر ہو نہ ہو، ذائقہ بدلے نہ بدلے پانی کا، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن جو پانی شریعت میں کثیر شمار ہوگا، اس میں اصول یہ ہے کہ اس میں اگر نجاست تھوڑی سی گر بھی جائے جس کی وجہ سے پانی میں کوئی اثر نہیں ہوا اس نجاست کا، تو پھر وہ نجس شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ پاک ہی شمار ہوگا۔ جیسے جاری پانی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر نجاست گر جائے اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو وہ پانی پاک ہی شمار ہوتا ہے۔ تو کثیر پانی کو بھی شریعت نے جاری پانی کی طرح ہی شمار کیا ہے۔ قلیل و کثیر میں امتیاز یہ ہے کہ اگر استعمال کے وقت ایک طرف کا پانی ہل کر دوسری طرف تک چلا جائے تو وہ پانی قلیل ہے، اور اگر دوسری طرف تک نہ جائے تو کثیر ہے، اور اس میں اعتبار اس شخص کی رائے کا ہے جس کو ایسی حالت سے سابقہ پڑے۔ تو قلیل اور کثیر کے جو فقہا نے تعریف کی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، مثلا ایک جگہ تالاب ہے، ایک تو چھوٹا سا برتن ہے، وہ تو سب کو پتہ قلیل ہی ہے، تھوڑا سا پانی ہے، لیکن ایک جگہ کہیں تالاب کی شکل میں پانی کھڑا ہوا ہے یا ویسے کوئی چھپڑ وغیرہ بنا ہوا ہے، تو ہم کب شمار کریں گے کہ یہ پانی قلیل ہے یہ کثیر ہے؟ تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے پانی کو ہلایا جائے تو اس کی جو لہر بنتی ہے، اگر تو وہ دوسری طرف پہنچ جاتی ہے اسی طریقے سے لہر بن کے، ایک ہے کہ ہلکا سا پانی تو آپ جھیل کا بھی ہلائیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ اثر دوسرے کنارے تک جاتا ہے، ایک یہ کہ جو لہر بنتی ہے وہ لہر اسی طریقے سے وہ ہلانے سے اس طرف کا پانی بھی ہلنے لگ جاتا ہے، تو یہ تو پانی قلیل شمار ہوگا۔ اور اگر ایک طرف کا پانی ہلانے سے دوسری طرف کا نہیں ہلتا تو کثیر شمار ہوگا۔ اور اس میں اصل جو بنیاد ہے، جس بندے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے اسی کا ہے، یعنی اسی کا فیصلہ اس میں معتبر ہوگا کہ وہ اس کو قلیل سمجھتا ہے یا کثیر سمجھتا ہے، یعنی اس کا غلبہ زن اس کا اعتبار ہوگا کہ اس نے اس کو قلیل سمجھا ہے یا کثیر سمجھا ہے۔ جس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا، مثلا جنگل میں جا رہا تھا، صحرا میں جا رہا تھا، اب ایسا پانی ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ مثلا اس کے سامنے کسی درندے نے بھی اس سے پانی پیا ہے، تو اب وہ اسی پانی سے وہ وضو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس کو قلیل شمار کریں گے یا کثیر شمار کریں گے؟ تو ضابطہ تو یہ ہے، لیکن اس ضابطے کے بارے میں اصل فیصلہ اسی کا معتبر ہوگا۔ ٹھیک ہے،
لیکن چونکہ آج ابتدا میں تو یہی ہمارے کہہ لیں کہ اصل اصول یہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا، مثال کے طور پر ایک دیہاتی ہے جو ذرا تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، اس کو یہ بات بتا دی جائے تو شاید وہ فیصلہ کر ہی نہ سکے، اس کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ کیسے میں نے پرکھنا ہے کہ قلیل ہے یہ کثیر ہے۔ یا اسی طرح بعض دفعہ بندہ وسوسے کا مریض ہوتا ہے، شک کا مریض ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کریں ہم، اور اس طرح اور مسائل آ جاتے ہیں، تو پھر اس میں پھر فقہا نے اس کی ایک تحدید بھی کر دی، ورنہ اصل ضابطہ تو یہی تھا کہ مبتلا بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، تو مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن فقہا نے لوگوں کی آسانی کے لیے کہ عام لوگوں کے لیے بعض دفعہ یہ فیصلہ کرنا یا ان مسائل کا پورے طریقے سے علم ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک تحدید کر دی، وہ آگے بتا رہے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے آسانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کثیر پانی وہ ہے جو 25 مربع گز کے رقبہ میں پھیلا ہوا ہو اور اس کی گہرائی کم از کم اتنی ہو کہ چلو سے پانی لینے میں اس کے نیچے کی زمین نہ نکلے۔ تو اصل اس میں بنیاد آتی ہے لمبائی، چوڑائی اور اونچائی، گہرا کتنا ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو ضابطہ ہے وہ دا در دا، 10 بائی 10، ٹھیک ہے، اس کو کہہ لیں گے 10 بائی 10 کا، 10 سے مراد 10 زیرہ، تو جو تقریباً 15 فٹ بنتا ہے، کیونکہ ایک ہاتھ جو شریعت کی طرف سے ہاتھ زیرہ شمار ہوتا ہے وہ انگلیوں کے کنارے سے لے کر کونی تک ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ مقدار 1.5 فٹ ہوتی ہے، تو 10 زیرہ کے بنیں گے 15 فٹ، یعنی جو 15 فٹ لمبا ہو اور 15 فٹ چوڑا ہو وہ کثیر پانی کہلائے گا، اور اس سے کم قلیل پانی کہلائے گا۔ اور گہرائی اتنی ہونی چاہیے، چاہے بہت زیادہ گہرائی نہ ہو، اتنی گہرائی ہو کہ اگر چلو سے وہاں سے پانی لیا جائے تو نیچے زمین نہ نکلے۔ ایک ہے کہ بالکل ہلکا سا پانی زمین پر کھڑا ہوا ہے، آپ نے ایک دم وہاں سے پانی لیا تو زمین خالی ہو جاتی ہے، پھر چاہے تھوڑا سا آہستہ آہستہ سائڈوں سے دوبارہ پانی آ جائے، تو تھوڑا اتنا کم از کم گہرا ہو، تقریباً کہہ لیں گے ایک بالش کے قریب بن جائے گا، یہ ایک بالش یا اس کے قریب قریب، کہ ایک دم آپ نے وہاں سے پانی لیا تو زمین نہیں کھلتی، وہ پانی اتنا ہے کہ ساتھ ہی دوسرا پانی دائیں بائیں سے آ کر مل جاتا ہے، تو اتنی گہرائی ہونی چاہیے، اور لمبائی اور چڑائی 15 فٹ لمبائی اور 15 فٹ چوڑائی۔ اب اس کو جو 15 فٹ لمبائی اور 15 فٹ چوڑائی ہے یہ تو اصل بنیاد تھی، لیکن اس میں بھی اصل بنیاد اس کا رقبہ ہے، ٹھیک ہے، تو رقبے کو تعبیر کرنے کے لیے بتا دیا کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی اور طریقے سے بھی اتنا رقبہ پورا ہو جائے، مثلا لمبائی اس کی کافی زیادہ ہے، چوڑائی تھوڑی کم ہے، کل رقبہ بنائیں تو وہ اتنا ہی بن جاتا ہے جتنا 15 بائی 15 کا بنتا ہے، یا لمبائی کم ہے چوڑائی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ تو اصل تو دا در دا 10 بائی 10 یعنی 15 بائی 15 کا ہے، لیکن اس میں بھی بنیاد رقبہ ہے، تو رقبہ اگر اور طریقے سے بھی پورا ہو جائے گا، جیسے آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل آ بھی جائے گی، تو اس کو بھی ہم کثیر شمار کریں گے، اور اس سے کم پانی کو ہم قلیل شمار کریں گے۔ اگر گہرائی زیادہ ہو تو اس سے مذکورہ رقبے کو کم نہیں کیا جائے گا، اتنا رقبہ ضروری ہے، یعنی لمبائی چڑھائی اتنی ضروری ہے۔ اگر کسی جگہ پانی بہت زیادہ گہرا ہو گیا تو وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چلو تھوڑا کم رقبہ بھی چل جائے گا، کہ یہاں تو پانی گہرائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ رقبہ کم از کم اتنا ضروری ہے، اور گہرائی میں اتنی گہرائی ضروری ہے، اس سے زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم اتنی ضروری ہے کہ اگر وہاں سے چلو سے پانی لیا جائے تو زمین کھلے نہ، آگے اس سے زیادہ جتنی مرضی گہرائی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مطلب یہ کہ پانی کے حجم اور اس کی مقدار کے اعتبار نہیں ہے، بلکہ پانی کی اوپر کھلی ہوئی سطح کے رقبے کا اعتبار ہے، کیونکہ گہرائی زیادہ ہونے سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ گہرائی زیادہ ہو جائے گی، حجم اس کا زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یا پانی وہاں پہ زیادہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، پانی کو اگر کیوبک میں جیسے نکالتے ہیں اس کی مقدار وغیرہ، تو اس طریقے سے زیادہ ہو جائے گا، اگر گہرائی زیادہ ہو گئی تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، اصل یہ دیکھنا ہے ہم نے اوپر رقبہ کتنا ہے، اوپر کا جو پانی کا حصہ ہے اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اس کا اعتبار ہے، نیچے گہرا ہونے سے زیادہ گہرا ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی تالاب جس کی لمبائی چوڑائی 5 5 گز ہو اور وہ لبالب بھرا ہوا ہو اور تالاب پر ڈھکن ہو جو پانی کی سطح کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور اس ڈھکن کا ایک سوراخ ہو جو 2 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہو، تو کھلی سطح چونکہ صرف 4 مربع فٹ ہے لہٰذا یہ قلیل پانی سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ تالاب بہت گہرا ہو۔ تو ایک تو یہ بات یہ آگے گہرائی کا اعتبار نہیں ہے، اوپر والی سطح کا اعتبار ہے، اور اوپر والی سطح میں بھی جتنی کھلی ہوئی ہے اس کا اعتبار ہے، جیسے کہا بلکہ پانی کی اوپر کھلی سطح کے رقبے کا اعتبار ہے، تو ہم کھلی سطح کا اعتبار کریں گے کہ وہ کتنا ہے۔
تو اس کو مثال سے بھی سمجھا دیا. مثلا ایک تالاب ہے جو ویسے تو کافی بڑا ہے، لیکن اس کا جو اوپر والا حصہ ہے تالاب کے اوپر، مثال کے طور پر ڈھکن وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کی سطح کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پانی فل بھرا ہوا ہے اور اس کی سطح کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی کے اندر کوئی سوراخ ہے، اس سطح کے اندر کوئی سوراخ ہے، اور وہ سوراخ جو ہے وہ کتنا ہے؟ صرف 2 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے. تو کل رقبہ اس کا 4 مربع فٹ بن گیا، 2 کو 2 سے ضرب دینے کے ساتھ. تو 4 مربع فٹ تو اتنی مقدار نہیں بنتی، جیسے پیچھے بیان ہوئی تھی کہ اتنی مقدار اتنا رقبہ ضروری ہے کھلا ہوا ہونا جو کہ کثیر کے حکم میں آ جائے. اس لیے اس کا کھلا ہوا رقبہ چونکہ بہت تھوڑا ہے، گہرائی اگرچہ بہت زیادہ ہو، تو اس کو قلیل ہی شمار کیا جائے گا، کثیر شمار نہیں کیا جائے گا. اوپر کا کھلا ہوا رقبہ وہ اتنا ہونا چاہیے جتنا کثیر پانی کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ گہرائی کے کم زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. گہرائی زیادہ ہونے سے زیادہ یہ ہوگا کہ پانی کا حجم یا مقدار زیادہ ہو جائے گی، تو وہ اصل بنیاد نہیں ہے. پانی کا پھیلاؤ کہہ لیں آپ، اوپر کی سطح پر جو پھیلاؤ ہے اس کا اصل بنیاد ہے کہ وہ دا در دا یعنی 15 بائی 15 کا یہ رقبے کے لحاظ سے کم از کم اتنا ہونا چاہیے. تو یہ قلیل اور کثیر کا امتیاز، یہ قلیل اور کثیر میں فرق یہ آ گیا کہ قلیل پانی کون کہلائے گا اور کثیر پانی کون کہلائے گا. قلیل پانی کے مسائل. مسئلہ: جنگل میں کہیں تھوڑا پانی ملا تو جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے تب تک اس سے وضو کرے، فقط اس وہم پر وضو نہ چھوڑے کہ شاید یہ نجس ہو. اگر اس کے ہوتے ہوئے تیمم کرے گا تو تیمم نہ ہوگا. تو یہ بات تو پکی ہے کہ قلیل پانی کے اندر نجاست گر گئی تو قلیل پانی ناپاک شمار ہوگا، لیکن نجاست گرنے میں یقینی علم ضروری ہے، صرف شک اس کا اعتبار نہیں ہے. مثلا جنگل میں گئے، آپ کو ایک جگہ پانی ملا، وہ تالاب چھوٹا سا تالاب ہے، اتنا ہے کہ وہ قلیل شمار ہوتا ہے. تو اب صرف یہ خیال کر کے یہاں سے تو جانور بھی پانی پیتے ہوں گے، یہاں تو ایسا بھی ہوا ہوگا، تو ایسا کے اعتبار نہیں ہے. اگر تو آپ کو یقینی علم ہے، آپ کے سامنے کسی جانور نے اسے درندہ نے پانی پیا یا اور کوئی نجاست آپ کے سامنے گری ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کو ناپاک شمار کریں گے. صرف اس خیال، اس بنیاد پر کہ ایسا ہوتا ہوگا یہاں پر، اس کو ہم ناپاک شمار نہیں کریں گے. لہذا اگر کسی نے ایسا کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو ناپاک ہوگا، تیمم کر لیا، تو اس کو تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس پانی سے وضو کرے جب تک کہ یقینی طور پہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ پانی ناپاک ہے. ہاں جی، رنگ و ذائقہ ظاہر ہوگا، یہ بھی یقین کا ایک ذریعہ ہے. یا آپ کے سامنے اس میں کوئی نجاست تھوڑی سی گر گئی، یا کسی درندے نے پانی پی لیا اس میں سے منہ ڈال کر، تب تو یقین ہو گیا نا کہ اب یہ ناپاک ہو گیا. تو یقین کا کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. مسئلہ: اگر کوئی کافر یا بچہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دے تو پانی نجس نہیں ہوتا. البتہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست لگی تھی تو ناپاک ہو جائے گا. بچے میں بھی یہی ہوتا ہے، عام طور پر احتمال ہوتا ہے کہ بچوں کے ہاتھ تو ناپاک ہی ہوتے ہیں، تو یہ یقینی تو نہیں ہے، صرف ایک عام طور پر یہ ظنی گمان ہی ہوتا ہے نا کہ بچوں کے ہاتھ تو عام طور پر ناپاک ہوتے ہیں، تو صرف ظن کا اعتبار نہیں ہے. اگر تو یقین ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کے ہاتھ پہ واقعی نجاست لگی ہوئی ہے، مثلا آپ کے سامنے اس نے کسی ناپاک جگہ پہ ہاتھ لگایا اور پھر وہ ہاتھ آپ کے سامنے پانی میں ڈالا ہے، یہ پہلے سے پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ ناپاک ہیں یقینی طور پر، اور پھر اس نے آپ کے سامنے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا ہے، پھر تو اس کو ناپاک شمار کریں گے. ورنہ پھر صرف وہم کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر اس کو ناپاک شمار نہیں کریں گے. اسی طرح جو کافر ہے، تو کافر کی نجاست بھی کافر نجس شمار ہوتا ہے، اس سے مراد اس کی حکمی نجاست ہے. جیسے غسل نہ ہو تو اس کی نجاست حکمی ہوتی ہے، جسم کے مطلب کہ ایک حکم شریر کی طرف سے وہ نجس شمار ہوتا ہے، ظاہراً اس کے جسم پہ کوئی نجاست نہیں ہوتی. اس طرح کافر بھی جو نجس ہے اس سے مراد اس کی باطنی نجاست ہے، کفر کی نجاست ہے. ظاہری طور پر اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی تو اس نے ہاتھ پانی میں ڈال دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، الا یہ کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ پہ کوئی ظاہری نجاست بھی لگی ہوئی تھی، پھر تو عام حکم ہے کہ پانی نجس ہو جائے گا. ورنہ صرف اس بنیاد پر کہ کافر ہے، کافر تو نجس ہوتے ہیں، اس نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. وہ جو نجس ہوتے ہیں اس سے مراد ان کی نجاست حکمیہ، کفر کی نجاست ہے، ظاہری نجاست مراد نہیں ہے. لیکن چونکہ چھوٹے بچے کا کچھ اعتبار نہیں، اس لیے جب تک کوئی اور پانی ملتا ہو اس کے ہاتھ ڈالے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا بہتر ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ چھوٹے بچے نے آپ کے سامنے پانی میں ہاتھ ڈالا ہے تو جب تک یقین نہ ہو اس کو ناپاک تو شمار نہیں کریں گے. لیکن عام طور پر چونکہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے، اس لیے پھر بہتر ہے کہ اگر کوئی دوسرا پانی بھی میسر ہے تو اس پانی سے وضو کر لیں، پھر نہ کرے اس پانی سے. لیکن اگر دوسرا پانی میسر نہیں ہے پھر اسی پانی سے وضو کرنا ضروری ہے، تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک یقینی نہیں ہوگا تو ہم اس کو ناپاک شمار نہیں کریں گے. مسئلہ: جس پانی میں ایسی جاندار چیز مر جائے
جس کے بہتا ہوا خون نہیں ہوتا یا باہر مر کر پانی میں گر پڑے تو پانی نجس نہیں ہوتا، جیسے مچھر، مکھی، بھیڑ، تتیا، بچھو، شہد کی مکھی یا اسی قسم کی جو اور چیز ہو۔ تو مرنے کے بعد جو جانوروں میں نجاست آتی ہے وہ اس کے خون کی وجہ سے آتی ہے، اور اسی طرح جو اندر جو درندوں وغیرہ کی اور دوسرے جانوروں کی نجاست شمار ہوتی ہے وہ اس کے خون کی وجہ سے ہے، کیونکہ اصلاً خون نجس ہے۔ تو جو جانور ایسا ہے کہ جس کے اندر خون ہے ہی نہیں، گویا وہ نجاست اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس لیے اگر وہ جانور چاہے پانی میں گر کر مر جائے یا باہر گرے اور پھر پانی میں گر جائے، باہر مرے اور پھر پانی میں گر جائے، تو اس سے وہ پانی ناپاک شمار نہیں ہوگا۔ اس کی چند مثالیں بیان کر دی، جیسے مچھر، مکھی، بھیڑ، تتیا۔ تتیا یہ کہتے ہیں کہ لال رنگ کا بھیڑ کی طرح کا کیڑا ہوتا ہے، کہہ لیں کہ اسی کی قسم۔ اس طرح بچھو، ان کے اندر خون نہیں ہوتا، یعنی بہنے والا خون، جیسے عام جانوروں کے اندر خون بہتا ہے اس طرح ان کے اندر خون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر پانی ناپاک شمار نہیں ہوگا۔ مسئلہ جس کی خون پانی میں ویسے گر جائے تو اگر پانی قلیل ہے اس میں تو گرتے ہی ناپاک ہو جائے گا، چاہے ایک قطرہ ہی ہے۔ ہاں جی، قلیل و کثیر والا، کثیر ہوگا تو پھر رنگ بو ذائقہ والی بات چلے گی، ورنہ قلیل میں چاہے ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ جس کی پیدائش پانی کی ہو اور ہر دم پانی ہی میں رہا کرتی ہو، اس کے مر جانے سے پانی خراب نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے، جیسے مچھلی، مینڈک، کچھوا، کیکڑا وغیرہ، جو پانی کے اپنے جانور کہلاتے ہیں۔ اپنے جانور سے مراد وہ ہیں جن کی پیدائش بھی پانی میں ہوتی ہے اور رہتے بھی پانی سے ہیں، کیونکہ ورنہ بعض جانور ایسے بھی ہیں جن کی پیدائش عام طور پہ باہر ہوتی ہے، وہ پانی میں بھی رہتے ہیں، جیسے وہ اگلے مسئلے میں آ بھی رہا ہے۔ تو یہاں مراد وہ ہے پانی کے جانوروں سے جن کی پیدائش بھی پانی میں ہوتی ہے اور رہتے بھی پانی میں ہیں، تو وہ اگر پانی کے اندر مر جائیں تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مسئلہ جو چیز پانی میں رہتی ہو لیکن اس کی پیدائش پانی کی نہ ہو تو اس کے مر جانے سے پانی نجس و خراب ہو جاتا ہے، جیسے بطخ اور مرغابی۔ اس طرح اگر الگ مر کر پانی میں گر پڑے تب بھی نجس ہو جاتا ہے، تو یہ پانی کے جانور اصلاً کہلاتے نہیں ہیں، اگرچہ پیدائش کے بعد رہیں پانی میں، جیسے ہمارے ہاں بھینس بھی زیادہ جو ہے اگر اس کو پانی میسر ہو تو زیادہ پانی میں ہی رہتی ہے، لیکن اصلاً وہ پانی کا جانور نہیں ہے، پیدائش اور افزائش نسل ان کی پانی سے باہر ہی ہوتی ہے۔ تو پانی کے جانور وہ کہلاتے ہیں جن کی پیدائش بھی پانی کے اندر ہی ہوتی ہے اور رہتے بھی پانی کے اندر ہی ہیں، جیسے مچھلی ہے اور دوسرے جانور وغیرہ، کیکڑا، اور جو پانی کے اپنے جانور کہلاتے ہیں وہ سارے۔ مسئلہ پاک کپڑا، برتن اور نیز دوسری پاک چیزیں جس پانی سے دھوئی جائیں اس سے وضو اور غسل درست ہے، بشرطے کہ پانی کے 3 وصفوں میں سے 2 وصف باقی ہوں، گو ایک وصف بدل گیا ہو، اور اگر 2 وصف بدل جائیں تو پھر درست نہیں۔ اچھا، ایک تو صورت ہوتی ہے کہ پانی کے اندر کوئی نجاست گر جائے، تو اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ پانی اگر قلیل ہے تو اس میں ذرا سی بھی نجاست گر جائے گی تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اچھا، ایک صورت ہوتی ہے کہ پانی سے ہم نے نجاست حکمی دور کر لی، مثلا وضو کر لیا، غسل کر لیا، اور پانی وہ ایک تالاب میں جا کے جمع بھی ہو گیا، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ طاہر ہے اور لیکن مطہر نہیں ہے، یعنی خود تو پاک ہے لیکن آگے پاک نہیں کر سکتا۔ اب تیسری صورت ہے کہ ایک پانی سے ہم نے کپڑے دھوئے اور کپڑے بھی پاک تھے، اس میں کوئی نجاست نہیں تھی، برتن دھوئے یا اسی طرح کوئی اور چیز دھوئی جو نجس نہیں تھی، نجاست نہیں تھی، ویسے گندی مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی، ویسے گندی وغیرہ تھی، نجاست اس میں کوئی نہیں تھی، وہ پانی پاک کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ تو ایک تو مسئلہ پانی کے پاک ہونے نہ پاک ہونے کا، کیونکہ وہ تو اصول و ضابطہ پیچھے بیان ہو گیا کہ وہ تو نجاست کے گرنے سے ہی ناپاک ہوگا، ورنہ پاک ہی رہے گا۔ تو یہاں بھی پانی چونکہ اس سے پاک چیز ہی دھوئی ہے، پاک تو شمار ہوگا، پانی پاک چیز سے جب پاک چیز اس سے دھوئی ہے تو وہ پاک تو شمار ہوگا، اس لیے پاکی کے اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ پانی کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مطہر ہو، پاک کرنے والا شمار ہو، کہ پانی کے جو 3 اوصاف ہیں ان 3 اوصاف میں سے 2 وصف کم از کم باقی ہوں، 2 وصف کم از کم باقی ہوں۔ اگر پانی کے اندر کوئی ایسی چیز ملائی جائے جس کی وجہ سے چاہے وہ پاک چیز تھی، چاہے وہ پاک چیز تھی، پانی کے 3 اوصاف میں سے 2 وصف بدل گئے، تو اب وہ پانی کے حکم میں نہیں رہتا گویا کہ، اس لیے اس سے پھر آگے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور یہ مطلق ضابطہ ہے۔ یہاں تو ایک مثال کے تحت ذکر کر دیا نا، کہ مثال کے طور پر اس سے کپڑے دھوئے تھے یا برتن دھوئے تھے، اور کپڑے بھی پاک تھے، برتن بھی پاک تھے، تو وہ پانی پاک ہی ہے، الا یہ کہ اس کے
2 वसफ बदल जाएं, 1 वसफ बदलने का एतबार नहीं है। हाँ, जब 2 वसफ बदल जाएंगे फिर होगा। जैसे हमारे यहाँ नहर का पानी होता है, इसका अगरचे रंग बदला हुआ होता है मिट्टी के शामिल होने की वजह से। अव्वल तो आप उसको वैसे एक मुट्ठी में उठाए ना तो वो रंग भी इतना कोई बदला हुआ नहीं होता, ठीक है। दूसरे उसमें ना स्मेल होती है और ना ही उसका जायका बदलता है, अगर पीना भी पड़ जाए जायके में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पाक ही है। लेकिन अगर कोई ऐसी पाक चीज पानी में शामिल कर दी कि जिसकी वजह से पानी के 2 औसाफ बदल गए, तो अब फिर वो मुताहिर नहीं रहता, चाहे वो शामिल की जाने वाली चीज पाक ही थी। अब उससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती। हाँ, पीने के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उससे पाकी हासिल नहीं की जा सकती। तो ये 3 औसाफ में से पानी के कम से कम 2 औसाफ बाकी रहना जरूरी है। आम पानी के तो क्या तीनों ही औसाफ जो हम आम नलकों का पानी इस्तेमाल करते हैं, ये पानी में अगर कोई चीज मिलाई है, ठीक है, तो जैसे इसकी मिसाल एक इससे थोड़ी हटके है लेकिन समझाने के लिए ऐसा कर देता हूँ कि ये मुर्दे को जब कफनान उसके लिए नहलाने के लिए कहा जाता है कि इसमें बेरी के पत्ते डालें, तो उसमें भी फुकाहा ने लिखा हुआ है कि बेरी के पत्ते डालने से मुराद इतने ज्यादा पत्ते नहीं है कि वो पानी अपनी असली खो जाए, यानी बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए। एक पानी का सैलान बहाव होता है ना, वो बहाव ही खत्म हो जाए, ठीक है, इतने पत्ते डालना मुराद नहीं है, क्योंकि जब वो बहाव ही खत्म हो गया वो उस दर्जे का पानी रहा ही नहीं है अब, ठीक है, अब उससे पाकी हासिल नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे बेरी के पत्ते थोड़े से डाल के उबाला है तो तीनों साफ में से 2 वसफ नहीं बदलते, इसलिए वो पानी पाक ही रहता है। मुद्दे को गुस्ल देने के लिए मुस्ताहब यही है कि पानी के अगर बेरी के पत्ते मुयस्सर हों तो फिर उन बेरी के पत्तों को डालकर उसमें पकाया जाए, गर्म किया जाए, फिर उससे गुस्ल दिया जाए। तो इसी तरह और भी कोई पाक चीज डाली जाए तो उसमें ज़ाब्ता ये है कि पानी की अपनी असल बाकी रहनी चाहिए, और उसके बारे में उसूल ये है कि 2 साफ कम अज कम बाकी होने चाहिए। जहाँ 2 साफ बदल जाएंगे तो पानी की गोया असल ही खत्म हो गई, अब वो पाक करने वाला शुमार नहीं होगा। मसला, अगर छोटा होज या टैंकी नापाक हो जाए, फिर इस पे एक ही वक्त में एक तरफ से पानी दाखिल हो और दूसरी तरफ से पानी निकले, तो पानी जारी होने की वजह से होज और टैंकी वगैरह पाक हो जाते हैं, अगरचे अभी थोड़ा सा पानी निकला हो। यानी पानी में जब एक दफा बहाव पैदा हो जाए, ठीक है, तो उस सूरत में पानी पाक हो जाता है। लेकिन बहाव की 2 सूरतें होती हैं। एक ये कि जो पानी नापाक हुआ सिर्फ उसी पानी को आपने बहा दिया, तो वो पाक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक बर्तन था उसमें पानी नापाक हो गया, उसी बर्तन के पानी को आपने बहा कर दूसरे बर्तन में जमा कर लिया, तो ये नापाक ही रहेगा। एक ये कि उसको पाक पानी के साथ मिलाकर उसमें बहाव पैदा कर दिया। मिसाल के तौर पर एक बाल्टी है, बाल्टी में आपको पता चल गया कि इसमें नापाकी, कोई भी मिसाल के तौर पर छींटे पड़ गई उसमें नापाकी की। अब उसमें नलका खोल दिया, जब नलका खोल के उसमें पानी गिरना शुरू हुआ और इतना गिरना शुरू हुआ कि बाल्टी भर गई और बाल्टी के साइडों से गिरना शुरू हो गया। तो जैसे ही पानी गिरना शुरू हो जाएगा, बहाव पैदा हो गया, एक तरफ से पानी आ रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है, अब बाल्टी का पानी पाक हो गया। इसी तरह होज और टैंकी वगैरह उसमें पता चल गया कि नजासत गिर गई है, एक तरफ से पाक पानी उसमें शामिल होना शुरू हुआ और दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो गया। जब दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो गया, पानी के अंदर बहाव पैदा हो गया, अब ये पानी पाक हो गया। तो एक है सिर्फ नापाक पानी को ही बहा दिया जाए, उससे पाक नहीं होगा। यहाँ बहाव से मुराद ये कि उसके साथ पाक पानी को मिलाकर उसको बहा दिया जाए। तो जब पाक पानी जब साथ शामिल होकर उसके अंदर बहाव पैदा हो जाएगा, तो उस सूरत में फिर वो पाक शुमार होगा। इसलिए हमारे जो घरों में मिसाल के तौर पर बाल्टी वगैरह उसमें चींटे वगैरह अक्सर पड़ी जाती हैं, खासतौर पर जब बच्चे वगैरह बाथरूम वगैरह जाएं, तो हमें यकीन ही है कि वही बात है, एक तो है सिर्फ ख्याल है, तो उस ख्याल की वजह से तो कुछ भी नहीं होता। अगर यकीनी है तो उस सूरत में पाक करने का ये नहीं कि सारा पानी बहाएं और धोएं, ऐसा कर ले तो तब भी ठीक है। लेकिन अगर उसी पानी को पानी की कमी है, अब सारा पानी आधी से ज्यादा बाल्टी भरी हुई है, उसको बहाएंगे गिराएंगे फिर दोबारा भरेंगे, तो अगर उसमें बहाव पैदा हो जाए, एक तरफ से पानी आना शुरू हो जाए, नलका खोल दिया और दूसरी तरफ से बहना बाहर निकलना शुरू हो गया और नजासत का कोई असर भी नजर नहीं आ रहा बाल्टी के अंदर, तो पानी पाक हो गया। अब उसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे मुतालिक कोई सवाल के साथी के जन्म में हो तो वो पूछ लें।